قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں علم بھی ہے اور عمل پہ بھی جو فوکس ہوتا ہے، تو اس کو بیلنس کیسے کرے استاد محترم؟ کیا تب تک آیات سے آگے نہ بڑھے جب تک کہ ان پر عمل نہ کرے؟ باقی بس عمل کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عمل وہ ہے جو ہمارے لیے پیغمبر نے سنت کے طور پر جاری کر دیا ہے، جیسے ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اسی طرح اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ عمل تو آدمی کو کرنا ہی ہے۔ کوشش کریں کہ جلد سے جلد یہ عمل آپ کا روزمرہ بن جائے، یہ آپ کے معمولات میں داخل ہو جائے۔ ایسے ہی جیسے ہم اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی عبادت اور لوگوں سے حسن سلوک، ان کی خدمت، یہ ہمارے معمولات میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کی کتاب ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اب اس سے زائد کیا خوبیاں پیدا ہونی چاہیے، کیا چیزیں اہداف بن جانی چاہیے، آپ کے باطن کے اندر کون سی چیزیں جنہیں راسخ ہونا چاہیے، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ چیزیں ہیں جس میں صحیح طریقہ صحابہ نے یہی بتایا کہ جتنا پڑھو غور کرو کہ اس میں کیا چیز ہم نے حاصل کی۔ جتنا غور کرو گے اتنا اندر اترو گے، اور اس میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ جتنا پڑھو اس پر عمل کی صحیح بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جاؤ، وہاں تدریج اختیار کریں، اور جتنا پڑھیں اس سے جتنا فائدہ اٹھا لیں، جب وہ راسخ ہو جائے تو پھر آگے پڑھ لیں۔ لیکن بنیادی چیزیں وہ تو اختیار کی جائیں گی نا۔ یعنی یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ اب جب ہم پورا قرآن پڑھ لیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ نماز پڑھنی ہے۔ تو جو چیزیں سنت کے طور پر جاری کر دی گئی ہیں، ہمیں ان کا پابند کر دیا گیا ہے، ان کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی کتاب میں جو کچھ دین علم بیان ہوا ہے اس کی کوئی حدود نہیں ہے، وہ تو آسمان تک آپ پہنچ سکتے ہیں۔ اس میں وہی طریقہ صحیح ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔